موسٹ وانٹیڈ انڈیا کو ہے, اس کا نام ہے داؤد ابراہیم. بھارت کے جو پولیس والے ہیں وہ اس کے نام سے اتنے خوف کھاتے ہیں کہ رات کو خواب میں اچانک جاگ کے کہتے ہیں آ گیا ہے داؤد. 93 کے جو بامبنگ ہوئی تھی اس کا بھی الزام ہے. بھارت کی را ایک خفیہ ایجنسی 100 اور ہوں گی, وہ سب آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے. 45 سال میں اس کی صرف ایک ہی تصویر ہے. بارہا الزام لگایا انڈیا نے کہ یہ پاکستان میں رپوش ہے. 5-7 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کا گھر ہے جہاں یہ آتا ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو فون کر کے کہا کہ یہ شخص ہمارے اٹیکس کا ذمہ دار ہے اور پاکستان ہمارے حوالے کرے. اس ٹائم پہ ان کی عمر جو ہے وہ 71 سال کے قریب ہوگی. میرا ایک شخص ان سے مل کے آیا, 71 سال کی عمر کا داؤد ابراہیم اس وقت ایک مذہبی شخصیت ہے. 25 سے 30 ہزار لوگ اب بھی اس کے ملازم ہیں. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو پوڈ کاسٹ کرائم میں ہم نے ڈسکس کیا مسٹیریس رائز آف داؤد ابراہیم. ہم نے سمجھا کہ کیسے داؤد ابراہیم ممبئی شہر کے بھائی بنے. داؤد ابراہیم کا بالی ووڈ سے کیا کنیکشن ہے. داؤد ابراہیم نے کیسے پٹھان گینگ کا خاتمہ کیا. کیا داؤد ابراہیم کا ممبئی اٹیک سے کوئی تعلق ہے, اور آج داؤد ابراہیم کیسے دیکھتے ہیں اور کس جگہ موجود ہیں, یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. داؤد ابراہیم کاسکر, ڈونگری سے دبئی کا سفر شروع کیسے ہوا؟ داؤد ابراہیم کا سفر یا اس کا جو ممبئی مافیا تھا اس میں جو رول تھا اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ تھا کون, آیا کہاں سے. یہ زمین نے ایک دم اگل دیا اس کو. پرسنالٹی جو ہے نا داؤد ابراہیم کی, وہ ایک ڈرامائی بھی ہے, طلسماتی بھی ہے اور خیالی بھی ہے, مسٹیریس بھی ہے, پراسرار بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسٹیریس اس انداز کی ہے کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آیا کب وہ گیا کب اور ہے کدھر, ہے کہاں. بھارت میں اس کو جسٹ 18 سال کی عمر میں چھلاوا کا لقب دے دیا. چھلاوا ہے وہ. چھلاوا کہتے ہیں ہندی زبان میں اس شے کو جو فزیکلی دکھائی دے اور سپر آف دا مومنٹ غائب ہو جائے, فوری طور پہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. وہ اوجھل ہونے کا نام چھلاوا ہے. بھارت کی را ایک خفیہ ایجنسی 100 اور ہوں گی, وہ سب آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے. جب یہ ڈونگری سے نکلا ہے نا گھر سے باہر, اس وقت سے لے کے آج تک صرف ایک شخص کی اس نے ڈانٹ سہی ہے. وہ کون ہے؟ اور وہ ان کا والد مرحوم, جس نے ابراہیم صاحب جو تھے, ابراہیم کوثر جو ہے, اس کے ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ داؤد کو آنکھ اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اتنا روب دبدبا اس کی پرسنالٹی کا ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ اس نے آنکھ کھولی وہ خاندان تو بہت غریب تھا. مزہ آپ دیکھیں کہ یہ 7 بھائی اور 5 بہنیں, یعنی 12 افراد, یہ ماں باپ ملا کے 14, اور پھر اس کے اور بھی عزیز و قارب ہوں گے. مطلب 15 سے 20 لوگ ایک خاندان کے تھے جن کے کمانے والا شخص ایک تھا, اور وہ اس کے والد مرحوم تھے. وہ بھی پولیس کانسٹیبل, پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل تھے ممبئی پولیس میں, اور وہ انتہائی نمازی پرہیزگار شخص تھے. جو مسلم کمیونٹی تھی وہاں پوری کی پوری ممبئی کی, اس وقت بمبئی تھا, بمبئی کی پوری مسلم کمیونٹی جو ہے انہیں سیلوٹ کرتی تھی, ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ پولیس میں بھارتی انڈین پولیس کہتے ہیں نا, انڈین پولیس میں فرشتہ ہے یہ. وہ گھر سے مسجد سے گھر آتے تھے. لیکن یہ سرزمین جو ڈونگری کی ہے یہ سمندر کے کنارے ہے. ڈونگری کا محل وقوع آپ سمجھیں کہ سمندری علاقہ ہے. سمندری علاقے میں بالی ووڈ کے اداکار اور اداکارائیں جو ہیں وہ اپنی شوٹنگ کے لیے آتی ہیں, اور شوٹنگ وہ 2 طرح کی تھی. ایک لو سٹوریز, اور دوسری جو تھی ایکشن موویز. ایکشن موویز جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں تیار ہوتی تھی. تو اس کو شوق بھی تھا بچپن سے ہی, 17-18 سال کی عمر سے کو شوق تھا کہ یہ وہ جا کے شوٹنگ دیکھے. ہمارے یہاں بھی لوگ اسٹوڈیو میں جاتے ہیں شوٹنگ دیکھنے کے لیے, ایک عام رواج ہے. اس رواج کے تحت یہ شوٹنگ دیکھنے جاتا تھا مہاراشٹر کے ان گوداموں میں. مختلف طرز کے تھے, شوٹنگ کلبز تھے, چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز تھے, لیکن گوڈاؤنز میں بھی وہاں شوٹنگ ہوتی تھی. اتنا زرخیز علاقہ تھا فلم بینی کے اعتبار سے. فلم اس وقت عروج پہ ہوتی تھی. اس شخص نے جب آنکھ کھولی تو اس کے والد نے وہاں اس کو لاڈ پیار دیا, لیکن غربت کی وجہ سے کسی بڑے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کرا سکے وہ.
لیکن وہاں ایک ولی اللہ تھا مسلمان, اور ہندو اسے جوتشی کہتے تھے. اور وہ جو جوتشی تھا نا, وہ جوتشی اس طرز کا شخص تھا کہ وہ مسلمانوں میں, ہندوؤں میں, سکھ میں, جتنی برادریاں کمیونٹیز تھیں ان سب میں بہت پاپولر تھا اور اللہ والا تھا. اس کو ایک کانسٹیبل کے تعلقات تو ہوتے ہیں پولیس میں, جو بھی شخص وہ ہیڈ کانسٹیبل تھے وہ. تو داؤد صاحب کے والد مرحوم جو تھے ابراہیم, وہ ایک دن جاتے ہیں اس جوتشی کے پاس. جوتشی کہتا ہے کہ تیرے کتنے بچے؟ اس نے کہا اتنی اولاد ہے. اس نے کہا ان میں سے جو ایک شخص ہے نا داؤد جس کا نام ہے, اس کے حوالے سے میں یہ بات فورسی کر رہا ہوں, پیش گوئی کر رہا ہوں, اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک تیرے خاندان میں نہیں پوری دنیا میں بڑا شخص بننے والا ہے. اس جوتشی کے کہنے کو ابراہیم صاحب نے پلے باندھ لیا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی قسمت میں بڑا بننا ہے تو اسے انگلش اسکول میں داخل کیوں نہ کراؤں. تو اب عام بچے تو اسکول, ٹاٹ اسکول جو ہوتے ہیں نا عام مشہور, ان میں پڑھتے تھے. اس کو اس نے کہا کسی ایسی جگہ داخل کراؤں جو بڑا اسکول ہو, انگلش میڈیم ہو. تو احمد سیلر اسکول مسلمانوں کا تھا. سیلر اسکول وہ ہوتے ہیں جس طرح کانوینٹ ہے نا یہاں, کنڈر گارڈن کانوینٹ کا فرق ہے, اسی طرح مطلب آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول یا ایلیمنٹری اسکول اور ایچسن, اتنا احمد سیلر کا فرق تھا. اس نے وہاں اس کو داخل کرایا, اور وہاں داخل ہونے کے بعد اس کی جو گرومنگ ہوئی انگلش میڈیم کی, تو اس میں دنیا کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. وہیں سے سٹائلنگ اور جو ان کا ہے انداز, وہ سارا سٹائل بدل گیا. اور وہ داؤد ابراہیم جو ہے نا, وہ اپنی اصل شکل حیت جو ہے وہ لینے لگ پڑا. اس کے خاندان کی بدحالی کا یہ عالم تھا کہ والد نے جیسے تیسے بھی اس کو داخل تو کرا دیا انگلش میڈیم اسکول میں, لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر سکے اس کو, پڑھائی پوری اس کی تعلیم جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کرنی پڑی, اور یہ واپس آ گیا. ٹاٹ اسکول جو ہوتے تھے نا, ٹاٹ اسکول پرائمری اسکول ٹائپ گلی محلے کے, وہاں داخلہ لینا پڑا اس کو. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوبارہ اسی ڈگر پہ آ گیا. انگلش میڈیم کی پڑھائی اس کی ختم ہو گئی. پھر اس کو جب مختلف گروہوں گینگز کا سامنا تھا, وہاں نظر تو آ رہے تھے کہ ممبئی وار کیا ہے. اب ممبئی وار بھی, پھر دوسرا مہاراشٹر کی وار علیحدہ لوکل لیول پہ. تو اس نے ایک بھاشو دادا تھے, دادا گیری کا شروع سے شوق تھا اس کو, چاقو چوبند تھا, ہوشیار تھا, ذہین تھا. اس کو لوگوں کی تلاش بھی تھی اور لوگوں کی اس کی تلاش بھی تھی, مطلب دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اس طرح کا بندہ مل جائے نوجوان, اور یہ تلاش کر رہا تھا کہ اس کو کوئی سہارا مل جائے, امبریلا مل جائے جس کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو ابھارے. تو اس میں اس نے بھاشو دادا جو ہے اس کو جوائن کیا, اور بھاشو دادا جو ہے اس کا نام بہت زیادہ تھا, وہ پورے انڈیا میں تھا, صرف ممبئی میں نہیں تھا. وہ جو ممبئی مافیا کہتے ہیں نا, وہ ممبئی مافیا نہیں تھا, اور وہ پوری کی پوری ایک ایسی کمیونٹی تھی جس کے پورے کارندے پھیلے ہوئے تھے انڈیا میں. اور وہ سرحدی جو کرائم ہوتا ہے نا, لائک سمگلنگ, شراب, منشیات, یہ ساری فروخت کرنا, وہ یہ کام بھی کرتا تھا بھاشو دادا. بھاشو دادا سے تعلق ہوا اس کا, بھاشو دادا کے پاس چلا گیا, اس کے ساتھیوں نے اور بھاشو نے اس کو ویلکم کیا دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو پولیس والے کا بیٹا, انگلش جانتا تھا, پڑھا تھا اسکول میں, اور تیسرا سب سے اہم یہ تھا کہ تھا چاقو چوبند, چوکس آدمی. چوکس آدمی کے طور پہ انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا. بھاشو دادا کے ساتھ یہ سال 1.5 سال چلا, اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا. زیادہ کیوں نہیں چل سکا؟ زیادہ اس لیے نہیں چل سکا کہ اس نے, اس کا باپ جو تھا نا ابراہیم کاسکر, ابراہیم کاسکر جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی, اور بدتمیزی کس طرح کی وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. بھاشو دادا نے اس کے والد کو بڑی کھری کھری سنائی, اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور گالم گلوچ بھی کیا. یہ اس پہ ناراض ہوا, اور اس نے بھاشو کو نہ صرف ڈرایا, اس سے کہا میں تجھے بدلہ بھی لوں گا اور میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس کو خیر بات کہہ کے باہر نکل آیا. کہتے ہیں حملہ کیا تھا, سوڈا کی بوتلیں سوڈا ماری کی تھی. بوتل سنیں, وہ وہاں جس طرح آج کل نہیں ریڈیو پہ وہ ٹھاک والا کہتے ہیں سوڈا والا, وہ آتا تھا, وہ وہاں سے اس نے اٹھائیں اور اس طرح حملہ کیا تو باقاعدہ جنگ چھڑ گئی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھاشو دادا کی دادا گیری ختم ہو گئی, کہ ایک نوجوان نے, وہ لونڈا کہتے تھے اس دور میں, کہ ایک لونڈے نے اس کو جو ہے نا آگے لگا دیا. یہ مشہور ہوگی بات. تو یہ وہ کہہ کے آیا, اور اس کے بعد اس نے بڑا سخت بدلہ لیا اس سے. اس دور میں یہ ممبئی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا تھا, گینگ وار
سینٹر کے طور پہ. گینگ وار سینٹر کیا تھا کہ مختلف گروپس تھے جن میں ملیٹنٹ گروپس بھی شامل تھے. ان گروپوں سے ان میں پٹھان گینگ تھا, حاجی مستان گینگ تھا, لالا جو تھا کریم لالا کا اور مستان کا 2 گروپ تھے. دادا گیری بڑی مشہور تھی وہاں کی. ممبئی کی دادا گیری جو ہے نا وہ آج تک کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہے. دادا گیری کے تحت جو گروپ کام کر رہے تھے, اس کے باقی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں تھے, صرف ایک بھائی تھا شبیر, بعد میں قتل ہو گیا. وہ شبیر جو تھا وہ اس کے قریب تھا. اپنے بھائیوں میں سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے, وہ 2 میں قربت تھی اور وہ بھائی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا. جب یہ جوان ہوا, جب اس نے پراپر آنکھ کھولی مہاراشٹر میں, تو اس وقت لالا پٹھان 2 گروپوں کا سکفل تھا, آپس میں محاذرائی تھی, کشیدگی تھی, لڑائی تھی, جو مرضی نام دیں اس کو. اس میں اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے پہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے ایڈونچرزم کے طور پر. ایڈونچرس بن گیا نا. اس ایڈونچرزم میں, اچھا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 1955 کی پیدائش ہے, 1955 کی, یعنی 26 دسمبر 1955. 1955 میں پیدا ہونے والا شخص جس کی عمر اس وقت 70-71 برس ہے, اس کا جو سفر ہے نا وہ لگتا یہ ہے کہ 1 صدی سے زائد ہے. اس نے 55 کے بعد 80 تک, آپ سمجھ لیں 25 سال کے عرصے میں جو نام کما لیا, شاید وہ دنیا کے کسی شخص نے کسی شعبے میں نہیں کمایا. اس نے دولت میں بھی ناموری حاصل کی, اس نے مافیاز میں بھی ناموری حاصل کی, دادا گیری میں, سمگلنگ میں, بدماشی میں. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, اسے مثبت لیں یا منفی لیں, یہ بات کی بات ہے. اچھا اس میں ایک بات بڑی ذہن نشین رہنی چاہیے, یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ساری انڈین لابی کی ہیں. کیوں کہ پلا بڑا وہاں ہے, نکلا وہاں سے. یہ ساری کی ساری کہانیاں جو ہیں نا یہ بیس کرتی ہیں بھارتی بیانیے پہ. اب بھارتی بیانیہ کیا ہے؟ بھارتی بیانیہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو ساتھ ملا کے ان دونوں گروپوں کا ساتھ دیا, حاجی مستان اور لالا کریم لالا. اب دونوں لالا گروپ یعنی پٹھان گروپ اور حاجی مستان گروپ, ان دونوں گروپوں میں سے اس کو ایک چوز کرنا تھا ٹو ڈیولپ ہمسیلف ایز اے گینگسٹر. وہ گینگسٹر کے طور پہ کیسے ڈیولپ کیا اس نے کیا کیا, اس نے تھوڑا سا سہارا لیا حاجی کا, اور حاجی مستان کا سہارا لینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے واقعات کرنے لگ پڑا. ایک روز کیا ہوتا ہے کہ ایک حاجی مستان پٹھان گینگ جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ جی وہ کوئی اس کا بڑا 5-7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کہیں جا رہا ہے, کوئی وین پہ جا رہا ہے. تو یہ اور اس کا بھائی اور 3 لوگ اور تھے, 5 لوگ تھے. 5 پولیس لکھتی ہے نہیں لکھتی, کیونکہ 5 پہ دفعہ کچھ اور لگتی ہے, اور 5 سے کم لوگ ہوں ڈاکو تو دفعہ کچھ اور لگتی ہے. لیکن اس FIR میں جو ان پر پڑی اس میں 5 لوگوں کا تذکرہ ہے. 2 یہ بھائی ہیں, 3 اور لوگ ہیں. ان لوگوں نے وہ وہاں روکی وین اور اس کو لوٹ لیا. جب اس کو لوٹا تو شہر میں افواہ پھیل گئی, مہاراشٹر میں لوکل لیول کا کرائم, اور اس میں یہ کہا گیا کہ بینک ڈکیتی ہوئی ہے. اور اس ٹائم پہ اتنی بڑی ڈکیتی تھی, اتنی بڑی رقم جو ہے 5-7 لاکھ روپے, وہ کہیں اتنی جلدی ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کے بعد جب اتنی مشہور ہوئی تو یہ نام سامنے آیا کہ پولیس کے حوالدار کا بیٹا اور اپنے ساتھ دوست اور ساتھیوں کے ساتھ بینک کو لوٹتا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اٹ واز ارلی 81, اس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس واقعے کی تشہیر جو ہے نا نہ صرف انڈیا کے بھارت کے اخبارات میں ہوتی ہے اور سرکاری چینل دوردرشن پہ ہوتی ہے, یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی جاتا ہے. اور یہ سٹوری ٹائٹل سٹوری بنتی ہے ٹائمز آف لنڈن کی. ٹائمز آف لنڈن میں یہ چھپتا ہے کہ ایک گینگ وار کا نیا شخص آیا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ بینک ڈکیتیاں کرتا ہے. جب یہ سٹوری چھپتی ہے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے پولیس پہ. پولیس والے بلاتے ہیں اس کے والد کو, ابراہیم کو, جو ملازم ہوتا ہے مہاراشٹر ممبئی پولیس کا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی تیرے بچے جو ہیں, تیری اولاد, تو کائے کا محافظ ہے عوام کا کہ تیری اپنی اولاد جو ہے وہ ڈکیتیاں کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا کیا جائے. وہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اس کو وہ جو پولیس کی سرکاری
رائفل بیلٹ ہوتی ہے نا، بیلٹ جس پہ ہتھیار لگاتے ہیں، اس بیلٹ کے دستے سے اور اس کا جو چمڑے والی بیلٹ حصہ ہے، پٹا جو ہوتا ہے اس کے پٹے سے مارتا ہے اس کو، دونوں بھائیوں کو مارتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ ان کی ماں ان کو چھڑواتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب اس کو معاف کر دیں، آئندہ یہ نہیں کرے گا. وہ کہتا نہیں، اگر میں نے اس کو یہاں معاف کیا تو دنیا اسے معاف نہیں کرے گی. اور پھر ایک جملہ بولتا ہے، وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ تیرے کہنے پہ میں معاف کروں، میرے کہنے پہ پولیس معاف کرے اور اس کو سوسائٹی معاف کر دے، لیکن خدا معاف نہیں کرے گا. یہ اس کا باپ مذہبی گھرانے کا شخص تھا نا، وہ کہتا ہے خدا اس کو معاف نہیں کرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ اس کو تھانے دونوں کو لے جاتا ہے، وہ شبیر کو اور داؤد کو تھانے لے جا کے وہاں بھی اسی طرز پہ مارتا ہے اور ملزموں جیسا سلوک کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی اور شخص اگر یہ کام کرتا تو اس کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے پولیس والے، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کروں گا. انصاف کا تقاضا یہی ہے. وہ انصاف کے تقاضوں کے تحت ان کو مارتا ہے. پولیس تھانہ اکٹھا ہوتا ہے، وہ تھانہ دار جو ہے وہ آتا ہے اور تھانہ دار واقعہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا. یہ بتاتا ہے کہ جناب اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح. وہ کہتا ہے کہ بچوں تم تو ایک محافظ کے بچے ہو، تم نے یہ کیا کیا. وہ سکھ تھانہ دار تھا. اس سکھ تھانہ دار نے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا ہم سے قسم لے لیں کہ واللہ ہمارے ہاں خدا کی قسم بہت بڑی قسم ہے. وہ کہتے ہیں واللہ، یہ جملے شامل ہیں 2-3 کتابوں میں لکھے ہیں. انہوں نے کہا واللہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بینک کی کیش وین ہے. یہ پیسہ تھا کریم لالا کا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بینک کا پیسہ ہے. کریم لالا کا پیسہ اس سے بدلہ لینے کے لیے جو کچھ بھی تھا انہوں نے لوٹنا تھا. ان کو کیا پتا کہ یہ بینک کی کیش وین ہے. انہوں نے وہ لوٹ لیا. جب انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہمارا تو یہ معاملہ تھا، انہوں نے کہا چلو تم 2 بھائی ہو نا، ہمارے ساتھی کے بیٹے ہو، ہم تمہیں معاف کریں گے 2 شرائط پہ. نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا پہلی شرط ان 3 بندوں کے نام بتاؤ وہ کون تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تھا ایک ارجن تھا چھوٹا، ارجن چھوٹا، اور شکیل چھوٹا. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے گینگ کے ساتھی ہیں. اس نے کہا تیسرا ان کا دوست تھا. انہوں نے کہا اوکے ایک شرط. انہوں نے کہا 3 نام بتا دیا. انہوں نے کہا دوسری شرط کہ تم ان دونوں گروہوں کے جو معاملات ہیں آپس کے جھگڑے کے، ان کی موبلائزیشن کے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، ان کا اٹھنا بٹنا کیسے ہے، اس کی ساروں کی ہمیں مخبری کرو، تب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تم پہ پرچہ درج نہیں کریں گے، ورنہ تمہارا باپ بضد ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے مخبر کے طور پہ نہیں، ہم وعدہ معاف گواہ بنیں گے قانون کی نظر میں. یہ دونوں پہلی بار تھانے آئے، پہلی بار ملزم کے طور پہ ٹریٹ ہوئے، پہلی بار وعدہ معاف گواہ بن گئے. ان دونوں بھائیوں نے ساری کہانیاں سنا دی لالا اور پٹھان گینگ دونوں کی. جب انہوں نے کہانیاں سنائی اور کہانی سننے کے بعد وہ لوگ جو ہے نا پولیس والے مطمئن ہو گئے. انہوں نے اس کے باپ سے کہا کہ ایک دفعہ اس کو معاف کر دیں اور آئندہ یہ نہیں کریں گے. باپ نے کیا کام کیا؟ باپ ان کو تھانے سے گھر نہیں لے کے گیا. ابراہیم صاحب جو ہیں وہ ان کو وہاں سے مسجد لے کے گئے. انہوں نے کہا تم نے پولیس والوں کی موجودگی میں کیا ہے، ان میں سے کچھ غیر مسلم ہیں، اب میں اپنے خدا کے گھر میں تمہیں لا کے یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ تم نہیں کرو گے. توبہ کروائی ان سے، توبہ کروائی باقاعدہ. توبہ کر کے یہ دونوں بچے باپ کے ساتھ گھر گئے. ماں بھی خوش ہوئی، بہن بھائی خوش ہوئے، اور ان کو اپنے گھر کا باقاعدہ فرد بنایا اس شرط پہ، مطلب گھر کے فرد دوبارہ بن رہے ہیں مشروط کہ آئندہ یہ گینگ کے حصہ نہیں بنیں گے. اس دوران ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ مخالفوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مخبری کر دی، انہوں نے سارا بتا دیا. انہوں نے سارا بتا دیا. تو وہ گینگ جو ہے سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ٹارگٹ کریں. 3-4 دفعہ اس پہ بھی حملہ ہوا، داؤد پہ بھی ہوا، لیکن شبیر ٹارگٹ بن گیا. شبیر قتل ہو گیا. شبیر کے قتل کے فوری بعد اس کا ذہن بدل گیا اور وہ قسم جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. جو حلف لیا تھا خدا کے گھر میں اس نے اللہ کے گھر توبہ کی تھی، وہ حلف بھی ختم ہوا، سارا ختم ہوا، اور اس کا ذہن انتقامی بن گیا. جرت، بہادری، نڈر پن یہ تو پہلے ہی تھا اس میں. اب اس کے پاس جو نئی چیز آئی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں بھائی کے قتل کا بدلہ لوں گا. بھائی کے قتل کے بدلے کے لیے جن گروہوں سے اسے نبرد آزما ہونا تھا وہ بڑے امیر تھے، پیسہ ڈیمانڈ کرتے تھے. پیسہ نہیں تھا اس کے پاس
تو ان کے ہم پلہ کیسے ہوتا یہ؟ اب یہ کھیل شروع ہو گیا دولت کا. اس نے دونوں چھوٹے جو تھے، چھوٹا شکیل، چھوٹا راجن اور چھوٹا شکیل، ان دونوں سے کہا کہ یار کوئی سبیل کرو اس بات کی کہ پیسہ ہے. وہ ایک شخص کو فون کرتے ہیں اس وقت کہ فوری طور پہ اتنا پیسہ پہنچا دو ہمیں، وگرنہ داؤد آ رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ داؤد کون ہے؟ اس نے کہا داؤد ڈی کمپنی کا سربراہ ہے. اس نے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ گزار دیے. ان کی بات کو سیریس نہیں، ڈر تو وہ گیا پر سیریس نہیں لیا اس نے. وہ ممبئی کے مین بازار سے، جو بہت رش والا بازار ہوتا ہے، انہوں نے تینوں نے مل کے، داؤد اور 2 وہ، ان تینوں نے مل کے بھتہ نہ دینے پہ، بھتہ ہوتا تھا وہاں یہ جو مہاراشٹر کا یہ مافیا جو تھا، اس میں بھتہ ویکلی ہوتا تھا، منتھلی نہیں ہوتا تھا. وہ ہفتہ جسے کہتے تھے. وہ اسے بھتے کو ہفتہ کہتے تھے، اور یہ معمول تھا وہاں کا. اس معمول کے تحت ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 جتنے گزرے، کچھ 3-4 ماہ گزر گئے. وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کو اتنی گولیاں ماری انہوں نے کہ مشہور ہو گیا کہ پہلی دفعہ بھارتی اخبارات نے ڈی کمپنی کو جو ہے نا وہ اتنی تشہیر دی، اتنا مشہور ہوا کہ ہر شخص کے بچے کے نام پہ آ گیا کہ ڈی کمپنی ہمارے وجود میں آئی ہے. اور وہ ڈی کمپنی کرتی کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بدلے لیتی ہے. انہوں نے یہ پورٹرے کر دیا کہ ہم نے اپنے بھائی شبیر کے قتل کا بدلہ لیا ہے اس سے. لیکن پولیس کی تفتیش میں آیا کہ مہاراشٹر کی اتنی بڑی تجارتی فرم کا مالک جو ہے، وہ تاجر، وہ ٹریڈر قتل ہوتا ہے، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے شبیر ابراہیم سے؟ وہ کیوں قتل کرواتا ہے اس کو؟ تو تفتیش میں یہ بات سامنے آئی، جس کو اس کے والد نے سیکنڈ کیا کہ واقعتاً یہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور بھتہ خوری پہ یہ قتل ہوا ہے. اس کو وہاں مہاراشٹر کی لوکل انتظامیہ، ممبئی ایڈمنسٹریشن سمجھ لیں، ممبئی ایڈمنسٹریشن اس کو وانٹڈ کا ایک ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن پہ 2 بڑے اشتہار لگاتی ہے. پہلی بار اس کی تصویر چھپتی ہے، پہلی بار اس کی تصویر چھپتی ہے ایک نوجوان کی کہ داؤد نامی نوجوان ڈی کمپنی چلاتا ہے. ڈی کمپنی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ اس کو جو ہے نا بندے مارتی ہے، اجرتی قاتل ہے، بھتہ مانگتی ہے، دہشت گرد ہے، جو مرضی کہہ لیں. انہوں نے وہ اس کا اشتہار چھاپا اور اس کی تصویر چھپی. اب اس میں ایک میں آپ کو دلچسپی کی بات بتاؤں، وہ ایک تصویر ایسی ہے جو 45 سال میں، یعنی اب نصف صدی ہونے والی ہے، 45 سال میں اس کی صرف ایک ہی تصویر ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، آج کل بھی ہوتی ہے. اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی تصویر کسی نے نہیں دیکھی، آج تک نہیں دیکھی تصویر اس کی کسی نے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حلیہ، اس کی حیات کیا ہے، کہاں رہتا ہے. اس دوران جب تصویر چھپی تو اس کو پتہ لگا کہ یہ تو میری مشہوری ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے. جس شخص نے بھتہ خوری کرنی ہوتی ہے نا، سمگلنگ کرنی ہوتی ہے، منشیات بیچنی ہوتی ہے، وہ اپنی ناموری پہ جاتا ہے کہ اسے شہرت کتنی مل رہی ہے. اسے شہرت ملی عالمگیر، عالمی سطح پہ، تو اس نے اسی چیز کو اپنا تکیہ، اوڑھنا بچھونا سب کچھ بنا لیا، کیش کیا اس کو کیش کیا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا ایز اے گینگسٹر، اور ممبئی کا بھائی بن گیا. ممبئی جو وار ہے، ممبئی وار کا ایک حصہ بن گیا. یہ بھاشو، یہ پٹھان، یہ لالا، سب کو ختم ان کر کی دیا. دادا گیری کو اس نے کہا لعنت بھیجو، میں خود دادا گیر ہوں. اس نے جب دادا گیری کی تو اس کے باپ کو بڑا دکھ ہوا. اس نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. پولیس کے محکمے سے اس نے ریٹائرمنٹ فرض کرے اگر ہونی 85 میں تو 83 میں لے لی. یہ وہاں سے جب اس کا اشتہار چھپا، یہ فرار ہو کے دبئی چلا گیا. دبئی جا کر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ ساری بھارتی کہانی ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس میں کچھ نہیں پتا، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بھارتی کہانی میں یہ بھی کتابیں چھپی ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہیں، فلمایا گیا ہے اس پہ ڈرامے بنے ہیں. ان میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک عجیب سی بات میں نے آپ کو تصویر کی بتا دی کہ آج تک دوسری تصویر نہیں بنی اس کی. ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ آج تک بھارت میں اس کا نہ آئی ڈی کارڈ جاری ہوا،
نہ پاسپورٹ بنا, نہ کسی اسکول میں رجسٹریشن ہے اس کی سوائے انگلش اسکول کے. بھارت میں کسی جگہ کسی مقام پر سرکاری دستاویز میں داؤد ابراہیم کا نام شامل نہیں. کوئی اس کا بایو میٹرک کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تصویر نہیں ہے, تازہ ترین اطلاع کوئی نہیں ہے. آج تک کسی کو نہیں پتا یہ کس چیز پہ, کس ڈاکومنٹ پہ ٹریول کرتا ہے, جہاز میں کس نام سے سفر کرتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وضاحت کروں چھوٹی سی اس پہ. یہ ایک قانون ہے, یو این لا ہے, یو این او کا, اقوام متحدہ کا, کہ آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کسی ایئرپورٹ پہ جا کر, کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اسٹیٹ لیس, اور آپ یہ کہیں کہ میں فلاں اسٹیٹ میں اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا, میری جان کو خطرہ ہے. تو سیاسی پناہ بھی ملے گی, وہ اسٹیٹ آپ کو اون بھی کرے گی. اس نے پہلی مرتبہ جب یہ دبئی گیا تو اسٹیٹ لیس اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کر کے اس کے بعد آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کتنے اس کے پاس پاسپورٹ ہیں, کتنے شناختی کارڈ ہیں, کس نام سے ٹریول کرتا ہے. بھارت بارہا الزام لگا چکا پاکستان پہ, بارہا الزام لگایا انڈیا نے کہ یہ پاکستان میں روپوش ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کلفٹن, کراچی بڑا مشہور جگہ ہے, کراچی کا سب سے بڑا ہب ہے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ کچھ تقریباً 40 کنال کا احاطہ ہے, آپ سمجھ لیں فارم ہاؤس کہہ لیں, کوٹھی کہہ لیں, بنگلہ کہہ لیں, جو مرضی کہیں, اس میں ہی رہتا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہاں کوئی 5-7 کلومیٹر کے ریڈیس میں 40-50 لوگ جو ہیں وہ سفاری سوٹ پہن کے پھرتے رہتے ہیں. اس کی سیکیورٹی پہ معمور ہے, کیا کہا جاتا ہے, یہ مطلب انڈیا کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں وائرلیس واکی ٹاکی ہے چھوٹا, وہ بات بھی کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور وہ اگر کوئی شخص وہاں سے ایک دفعہ گزر جائے کچھ نہیں کہتے, دوبارہ جب شخص گزرنے لگے فوراً روک لیتے ہیں اس کو کہ تو کہاں جا رہا ہے بھائی. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس کا گھر ہے جہاں یہ آتا ہے. پھر انڈیا نے یہ بھی کہا کہ کراؤن شارع فیصل پہ بہت بڑا ایک ہوٹل ہے کراؤن, وہ کراؤن اس کا ہے, وہاں 3 بار دھماکے, 1 بار خودکش, 3 بار بم بلاسٹ, 1 بار خودکش, 4 واقعات وہاں کراؤن پہ ہو گئے. اور ایک بار جو آخری بار وہ بھی ہوا ہے, وہ جو تاج ہے سونے کا, یعنی اس کا مونوگرام لوگو اس کا, وہ لوگو بھی ڈیمیج ہوا, تو اب اس کی مرمت ہو رہی ہے آج کل. اب پتہ نہیں اس کا ہے کہ نہیں ہے. یہ شک تھا بعض عالمی اداروں کو کہ یہ کراؤن اس کا مالک ہے اور یہاں یہ آتا جاتا ہے, یا اس کے آنے کی اطلاع ہوتی تھی یا اس کی موجودگی کی اطلاع تھی, اور دونوں صورتوں میں دھماکے ہوتے رہے, لیکن نہیں ملا یہ آج تک. اچھا, اس میں 93 کے جو بامبنگ ہوئی تھی اس کا بھی الزام ہے. اچھا, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوکل لیول پہ, بمبئی لیول پہ, مہاراشٹر لیول پہ یہ وانٹیڈ ڈکلیئر ہوا. جب 93 کے بمبئی اٹیکس ہوتے ہیں, بمبئی اٹیکس میں اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اس پہ 3 بڑے کام پڑے. ایک گلشن کمار کا قتل, اس میں یہ لوکل لیول پہ مشہوری آئی اس کی. پھر اس کی تشہیر آئی ممبئی پہ. اس ممبئی اٹیکس میں انڈیا کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو فون کر کے کہا کہ یہ شخص ہمارے اٹیکس کا ذمہ دار ہے اور پاکستان ہمارے حوالے کرے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ ہمارے پاس ہے. پاکستان کا کوئی جو ہے نا وہ ٹریٹی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا. دبئی کے ساتھ ہے, یو ای کے ساتھ, بھارت کے ساتھ سعودی عرب کا ہے, چائنا کا ان کا ہے, یہ ہوتا ہے ٹریٹی, لیکن وہ ٹریٹی ان کے ساتھ نہیں تھا ہمارا. انہوں نے کہا جی ہمیں پہ ثابت کریں کہ ہمارے پاس ہے. تو بھارت نے کہانیاں گھڑی کہ جی کراچی میں وہ کلفٹن کے پاس ہے, وہ جی ہوٹل ہے وہاں فلاں. اس نے جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس کی واضح تردید کی. اس کا ترجمان کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹا راجن. چھوٹا راجن اس وقت میڈیا کوآرڈینیٹر تھا, اس کا اسپوکس مین تھا, اسپوکس پرسن, جو مرضی کہہ لیں. اس نے یہ بھارتی میڈیا کو اطلاع دی کہ میں نامعلوم مقام, یہ اس کے ساتھ ہوتے تھا دونوں, چھوٹا شکیل بھی اور یہ بھی. راجن نے یہ کہا کہ میں بطور اسپوکس مین یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا باس, یہ باس کہتے تھے اس کو. اچھا, یہ وضاحت جو ہے نا ڈی کمپنی کی طرف سے تھی. داؤد کمپنی یہ وضاحت کرتی ہے کیا کہ ہمارا ممبئی اٹیک سے کوئی تعلق نہیں, ہم دور سے بھی اس کے کوئی وہ نہیں کرتے, اور ہمیں اس کا دکھ ہے, افسوس ہے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اس نے کہا جو کچھ بھی, یہ جملہ ہے اس ریلیز کا, جو کچھ بھی ہے بھارت ہماری سرزمین ہے. یہ اس نے کہا, پاکستان کو نہیں اس نے اون کیا. اگر کہتے پاکستان ڈس اون کرتا ہے تو داؤد نے پاکستان کو کب اون کیا؟ داؤد نے تو انڈیا کو اون کیا ہے. داؤد نے کہا کہ جناب
ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ تعلق ختم ہو گیا, وضاحت ہو گئی, سارا کچھ ہوا. پھر اس نے ایک بڑا وکیل کیا وہاں کا, رام جیٹھ ملانی, رام جیٹھ ملانی, انڈیا کا ٹاپ موسٹ وکیل, ٹاپ ہے. جس کی فیس اس وقت لاکھوں ڈالر میں تھی. وہ ڈالر میں فیس لیتے تھے. انہوں نے ان کو وکیل کر کے یہ اس وہاں کی سب سے بڑی عدالت میں جے آئی ٹی نے جو رپورٹ, جے آئی ٹی تھی اس کی, جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی, اس کے ریبٹل میں ان کا بیان آیا, جس کے بعد آج تک اس کی تفتیش نہیں ہوئی. آج تک نہ پوچھا کسی نے, نہ بتایا. بیان کیا تھا؟ دو واقعات. تیسری بار یہ اس وقت موسٹ وانٹیڈ ڈکلیئر ہوا جب 9/11 ہوا امریکہ کا. امریکہ کے 9/11 میں اس وقت کے صدر نے, امریکن پریزیڈنٹ جو تھے, انہوں نے کون سے تھے وہ والے, جارج بش جونیئر. بش جونیئر نے یہ کہا کہ دنیا میں جو بدامنی ہے, جو دہشت گردی ہے, جو ہر طرح کا کلنگ کا وہ راستہ جو دنیا میں نیٹ ورک کے ذریعے پھیلایا گیا ہے, اس کے ذمہ دار 2 افراد ہیں. نمبر 1 اسامہ بن لادن ہے, اور نمبر 2 داؤد ابراہیم. داؤد ابراہیم کا نام نہیں تھا وائٹ ہاؤس کے پاس. وائٹ ہاؤس کو نام دیا انڈیا نے. انڈیا کا ایک ریکوزٹ گیا, ریکوزیشن جسے کہتے ہیں, لیٹر, ایک خط گیا وائٹ ہاؤس میں, کانگریس میں ڈسکس ہوا. اس میں یہ انہوں نے, انڈیا نے کہا کہ جو شخص موسٹ وانٹیڈ انڈیا کو ہے اس کا نام ہے داؤد ابراہیم. آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو سارے کا سارا اسامہ بن لادن, طالبان اور افغانستان, ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کی فنڈنگ اسامہ کم کرتا ہے. اسامہ کی کمپنی بن لادن فرم جو ہے وہ کم کرتی ہے, یہ ڈی کمپنی زیادہ کرتی ہے. تانے بانے جوڑ دیے اس کے, تانے بانے اس کے جو ہے نا اس نے داؤد ابراہیم سے جوڑ دیے. کیبنٹ نے, اسٹیٹ نے, امریکن اسٹیٹ یو ایس اے نے اور کانگریس نے, ان کی کیبنٹ نے یہ جو فہرست جاری کی, ان میں 2 ٹاپ موسٹ وانٹیڈ تھے. 9/11 سمیت دنیا کے تمام, وہ کہتے ہیں انریسٹ کی وجوہات یہ 2 ہیں. انہوں نے داؤد ابراہیم کو ڈکلیئر کر دیا نمبر 2 ٹیررسٹ. ہیڈ منی اتنی رکھی, پاکستانی روپے میں اس کا شمار شاید ممکن نہیں ہے, اتنی ہیڈ منی اس کی رکھی. بھارت تو پہلے ہیڈ منی, بھارت کے جو پولیس والے ہیں وہ اس کے نام سے اتنے خوف کھاتے ہیں کہ رات کو خواب میں ان کے گھر والے بتاتے ہیں, ان کے اہل خانہ, کہ وہ اچانک جاگ کے کہتے ہیں آ گیا ہے داؤد. وہ داؤد کے آنے کا جو ہے نا وہ خدشہ ان کو خواب میں بھی رہتا ہے, اتنے خوفزدہ ہیں وہ. اب جب یہ اناؤنس ہوا, اس اناؤنسمنٹ کا اس نے کیا اثر لیا داؤد ابراہیم نے, یہ بھارت آتا رہا, واپس جاتا رہا دبئی میں اس نے ایک تاج ہوٹل بنایا. اس کو کھانے پینے کا اور شوبز کا بڑا شوق تھا. بالی ووڈ سے کہتے ہیں اس کے بڑے کنیکشن تھے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, کھانے پینے کا شوق یہ تھا کہ ممبئی میں اس نے سب سے بڑا ریسٹورنٹ کھانے پینے کا ذائقہ بنایا تھا. ذائقہ ریسٹورنٹ پہ یہ خود بھی بیٹھا کرتا تھا. پھر اس کو 2 چیزوں سے بڑی انسیت تھی. جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا نا, تو اس کو انسیت تھی وائٹ ہاؤس سے. تو اس نے 3-4 مقامات پہ وائٹ ہاؤس قائم کر دیے. جو اپنا گھر بناتا تھا خاصا بڑی بڑے رقبے پہ, اس گھر کا نام وائٹ ہاؤس رکھا انڈیا میں اس نے پہلا. پھر اس نے دبئی میں جو اپنا گھر آج کل جو بنا ہوا ہے, اس کا گھر جو ڈکلیئرڈ ہے, وہ گھر بھی وائٹ ہاؤس کہلاتا ہے. ایک تو اسے وائٹ ہاؤس سے بڑی انسیت تھی, دوسرا اسے جاوید کے نام سے بڑی انسیت تھی. اس نے اپنی بیٹی کی شادی, ہمارے مایا ناز بلے باز جو تھے جاوید میاں کراچی کے, ان کی بیٹے سے کی. ان کی اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے کی, جنید سے ہوئی. جنید میاں سے شادی ہوئی. آپ کو پتا شادی وہ کہاں ہوئی ہے؟ یہ دبئی کا جو تاج ہوٹل ہے جو اس کی ملکیت ہے, جس کی سیکورٹی پہ جتنے اخراجات آئے وہ اس کے ٹوٹل شادی کے 8 دن کی شادی تھی, 8 دن کی شادی پہ سے کئی گنا زیادہ تھے سیکورٹی کے. اس کو جاوید نامی شخص سے داؤد کو بہت انسیت ہے, لگاؤ ہے. اچھا, اس کی اکثر تصویریں بھی آئی ہیں, سلمان خان کے ساتھ اس کی پکچر, شاہ رخ خان, سلمان. یہ جو شادی تھی جنید کی, اس میں شاہ رخ سلمان سارے تھے. اور یہ جو ممتا کلکرنی تھی, اس کی گرل فرینڈ تھی. اس کی گرل فرینڈ تھی, 2.5 سال تک اس کے مراسم رہے اس سے. اور ایک روز اس کی تصویر جو ہے وہ ایک محفل میں گئی, میں وہاں عام روٹین کی بات ہے, کوئی معیوب نہیں ہے ان کے لیے. اس میں وہ برہنہ نیم برہنہ ڈانس کر رہی تھی. اس رقص پہ اس نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ تم یہ اچھا نہیں کر رہی.
اس نے پہلے شادی کا پیغام اس کو دیا تھا, اس نے آلموسٹ ہاف ہارٹیڈلی ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. تو اس نے داؤد ابراہیم نے کہا کہ یہ عادت تمہاری مجھے پسند نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہیں نہیں پسند کہ تمہارے مذہب کو نہیں پسند. اس نے کہا دونوں صورتوں میں, نہ مجھے پسند نہ میرے مذہب کو پسند. تھا تو مذہب ہی کرانے کا, مطلب بعد میں جو مرضی بنا, جیسے مرضی اس کا نام لیں آپ, لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اس کا تعلق ہے انڈیا کے ایک مسلمان مذہبی گھرانے سے تھا. مسلمانوں پہ ہندو توا جو تھا, جو متعصب ہندو تھے, انہوں نے عرصہ یاد تنگ کیا, تو اس نے مسلم تنظیموں کو سپورٹ کیا. یہ نیچرل بات تھی, اس میں تو کوئی بھی مطلب وہ اگر وہاں داؤد ابراہیم نہ ہو, نئی مصطفیٰ ہو, تو تب بھی اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرے گا. ہم بھی کریں گے, یہ مجبوری ہے. تو اس نے سپورٹ کیا تھا مسلم کمیونٹی کو اس وقت. لیکن دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. دہشت گردی سے کوئی, اس نے تو بارہا کہا کہ بھائی میں کیوں کروں گا ایسا کام. اچھا, اس کے بزنسز جو تھے یا اس کے کاروبار جو تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں, کاروباری طور پہ یہ بنیادی طور پہ بات ماننی چاہیے, جو بھارت کے ایک بیانیہ درست ہے کہ یہ چیٹر تھا. بچپن میں نا یہ وہ نہیں جو پارکوں میں بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گیمیں کھلاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گیمیں, چھوٹی چھوٹی گیمیں نہیں کھلاتے کہ تاش کا پتہ ادھر رکھ دیا, ادھر چھوٹا ٹیلی ویژن ٹرانسسٹر رکھ دیا, اس پہ 100 روپے رکھ دیے, 5 روپے 10 روپے رکھ دیے, اور ادھر کا ادھر کر دیا. وہ اس طرح کی گیمیں کرتا تھا, 2 نمبری سے یہ گیمیں کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹے بازی کرتا تھا. یہ کرکٹ میچوں پہ سٹے بازی جو ہے نا, وہ بخاتر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان میں نیئر بکی ہے نا, یہ جو اس طرح کی بکی تھی نا, وہ کرکٹ یہ تو 1% 2% ہوگی, بھارت میں اس سے کئی گنا تھی. مطلب بھارتی ٹیموں کے, کرکٹ ٹیموں کے کئی کپتان اس میں ملوث رہے, کئی کھلاڑی ملوث رہے. تو یہ ان کے بیٹنگ بھی کرتا تھا, میچوں پہ شرط جوا لگاتا تھا, شروع سے یہ کام کرتا تھا. پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. یہ شوق جو اس کا تھا نا, وہ گیمبلر تھا, ڈبل بھی کرتا تھا پیسے کو, پیسے سے پیسہ کھلاتا بھی تھا, پیسے سے پیسہ کماتا بھی تھا. اور سو مچ سو یہ پتہ لگا تھا کہ وہ واحد شخص تھا جس نے ایئرپورٹس پہ جوا کروایا. یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ایک سکینڈل آیا تھا انڈیا میں ایئر لائنس کا, بہت بڑا سکینڈل تھا. اٹ واز مڈ آف 80s, پھر 90s تک چلتا رہا, 94 میں بھی چلا. وہ خریداری تھی جہازوں کی, جہازوں کے پرزوں کی, ایئرپورٹس کی, اور جو اطلاعات دینے والے مراکز ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں, ان کی. اس کا ایک حصہ تھا بینکس سے, عالمی سطح کے جو بینکس ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینکس جتنے, ان سے لوننگ بھی, فنڈنگ بھی, اور ان سے خریداری بھی. یہ سارے آسپیکٹ ایک سکینڈل آیا تھا 2 بار. ان دونوں دفعات میں اس کا نام آیا کہ اس کی ڈی کمپنی شامل ہے. تو یہ اس نے ایئرپورٹ پہ بھی ایئر لائنس میں جوئے کی ترویج دی تھی. اور وہ ایک ایسا کام تھا جس میں اسے بہت پیسہ آیا, اور اتنا پیسہ آیا کہ یہ دنیا کے جو چند امیر لوگ ہیں ان میں اس کی کمپنی, اس کا اپنا ذاتی تشہیر کم ہوتی تھی. تصویر تو ایک بار آئی نا, اس کے بعد ڈی کمپنی ڈی کمپنی ڈی کمپنی اتنی مشہور ہوئی. اس کے 2 چھوٹے تھے, چھوٹا راجن, چھوٹا شکیل. اچھا, چھوٹا راجن سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی. چھوٹے شکیل نے یہ شکایت کی راجن کی اس کو کہ راجن آپ نے میڈیا کوآرڈینیٹر رکھا ہے, 2-3 باتیں اس نے غلط کر دی, فلاں کیا, اور یہ چونکہ نان مسلم ہے تو یہ کسی وقت بھی بھارت کو ہماری مخبری کر سکتا ہے. اور جب دیکھیں نا, پٹھان اور لالا دونوں گینگ ختم ہو گئے. جب دونوں گینگ ختم ہوئے, گینگ وار ختم ہو گئی, بتا مافیا ختم ہو گیا, بدماشی ختم ہو گئی, تو پولیس تو سکون میں آ گئی ممبئی کی. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو پروٹیکشن. ہاں, یہ بات بھارت کی بیانیہ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو تھا نا ابراہیم, داؤد ابراہیم نہیں بن سکتا تھا. ابراہیم کا بیٹا داؤد نامور نہیں بن سکتا تھا اگر بڑے سیاستدان چند ایک ممبئی کے اور لوکل پولیس اس کی پرورش نہ کرتے. آشیرواد نہ ہوتا اس پر. صرف آشیرواد نہیں تھی, سرپرستی تھی. آشیرواد یہ ہے کہ آپ نے آف اینڈ آن سپورٹ کر دیا,
سرپرستی یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس جو ہے نا اس کے ہر ایکٹ کو اون کرتے رہیں, اس کو گائیڈ کرتے رہیں, اس کو سپورٹ دیتے رہیں. اس کو مورلی اتنی سپورٹ دی پولیس نے اور سیاستدانوں نے, ان کا نام بھارت نے خود لیک کیا ہے کہ ان کی سپورٹ تھی اس کو. اس سپورٹ میں یہ دبئی چلا جاتا ہے. یہ سپورٹ وڈرا کیوں کرتی ہے پولیس؟ کہ ان کو پتا دونوں گینگ تو ختم ہو گئے, ہم نے مخبری لینی تھی سے ان کی, وہ لے لی ہم نے, کام پورا ہو گیا, ان کا کام پورا ہو گیا. یہ باہر جاتا ہے تو ساتھ لے جاتا ہے راجن اور چھوٹے شکیل. یہ دونوں چھوٹے ہوتے ہیں. یہ چھوٹا کیا, آپ دادا کا لفظ سمجھ گئے تھے نا, دادا کے ساتھ ایک لفظ ہے چھوٹا. چھوٹا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دادا گیر کا نمبر 2 ہوتا ہے. یہ چھوٹا راجن اور چھوٹا شکیل لیفٹ رائٹ تھے. راجن کو اہمیت مل رہی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ چھوٹا شکیل اس بات سے تنگ ہوگا. اس نے کہا جی اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس کو اپنا اسپوکس مین کہتا ہے. اس نے اس کے کان بھرے کہ یہ جو ہے راجن, یہ چونکہ انڈین ہے, بھارتی پولیس نواز ہے, تو یہ نہ ہو کل کو ہماری مخبری کر دے اور ہم پھنس جائیں, تو اس سے جان چھڑواؤ. اور پھر حملہ ہوا چھوٹے راجن پر. حملہ ہوا, اس کو فارغ کیا گیا. اس سے جان چھڑوانے کے بعد چھوٹا شکیل اور یہ دبئی میں مقیم ہوتے ہیں. دبئی میں راس الخیمہ میں ایک وائٹ ہاؤس ہے جس کے بارے میں انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے. اگر ملکیت ہے تو آج تک وہاں اٹیک کیوں نہیں ہوا؟ اگر کراؤن کو ملکیت کہتے ہیں کراچی والے کو, تو وہاں تو اٹیک ہو گیا تھا, 3-4 بار ہو گیا. اس لیے نہیں ہوا, اور اس لیے یو اے ای نے اس کو پناہ دی کہ یو اے ای میں اگر آپ فائلر بن جائیں, یہ عرب امارات کا قانون ہے کہ اگر آپ فائلر بن جائیں اور وہاں انویسٹمنٹ کر لیں اور یہ ثابت کر دیں کہ آپ اس سرزمین اور اس کے رہنے والوں پہ کوئی عرصہ یاد تنگ نہیں کریں گے, ان کا نقصان نہیں کریں گے, تو آپ کو کچھ نہیں کہتے, کسی کے حوالے نہیں کرتے, بھلے انٹرپول جو مرضی کرے. وہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ اس قانون و ضابطے کے تحت یہ وہاں رہ رہا ہے اور وہاں رہتے ہوئے بھارت میں کارروائیاں کروا رہا ہے. آخری بار کب یہ گیا ممبئی؟ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی بہن کے گھر گیا ممبئی حملوں کے بعد, لیکن اس کے آنے جانے کا پتہ نہیں لگتا کسی کو. کیوں؟ 2 وجوہات. ایک تو انٹری ایگزٹ اور طرح ہے اس کا, عام روٹین کے پیسنجر جیسا نہیں ہے. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس سکینڈل کا حصہ تھا جسے ایئرپورٹ سکینڈل کہتے ہیں, جسے ایئر ویز, اس کو ایئر ویز سکینڈل کہتے تھے. جو سٹوریز چھپی تھی نا, وائس آف امریکہ نے نشر کی تھیں, ٹائمز آف لنڈن کی ٹاپ سٹوریز تھیں, ان میں یہ ایئر ویز سکینڈل تھا. یہ ایئر ویز سکینڈل میں اس رن وے سے لے کے اور جہاز کی اڑان تک کے تمام مراحل اس کے کنٹرول میں تھے, ڈی کمپنی کے. تو اس وجہ سے اس کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلا. یہ اپنے بہن کے گھر آتا جاتا رہا, اور سو مچ سو کہ جو ممبئی اٹیکس ہیں ان کے بعد بھی یہ گیا, اور بعد میں جانے کے بعد اس نے کیا کام کیا کہ وہاں لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں رسائی کسی کیمرہ مین کی نہیں تھی, کسی موبائل ہولڈر کی نہیں تھی, جو جا کے ملتے رہے, بیٹھتے رہے. اور ایک تصدیق انڈیا کے سرکاری چینل نے کی, وہ یہ تھی کہ اس نے ایئرپورٹ کے, ممبئی ایئرپورٹ کے VVIP لانچ میں ایک میٹنگ بھی کی. میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح کی اتنی را جیسی ایجنسیز وہاں ہیں, آج تک اس کی تصویر پیدا نہیں کر سکیں, آج تک اس کو پکڑ نہیں سکیں, آج تک یہ پتہ نہیں کر سکیں بنیادی بات کہ اس کا کارڈ کون سا ہے, اس کا پاسپورٹ کہاں کا ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طرح کی ہے. پاکستان پہ الزام لگانا تو بھارت کا وتیرہ ہے. پاکستان میں موجودگی کا کوئی فزیکل ثبوت بھی نہیں ہے. اچھا, ایک عجیب سی بات ہے, آج تک بھارت پاکستان کو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں دے سکا کہ پاکستان میں, کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں دے سکا, کوئی ایسی شے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ ہے, نہیں کر سکا. لیکن اسے چھلاوا کہتے ہیں. بھئی اگر چھلاوا بھی ہے تو تمہارے ملک میں اس کے اکاؤنٹس ہیں, اثاثے تو وہاں ہیں نا. اس کی بہن اور یہ جو اس کے 7 بھائی میں سے 6 رہ گئے, 5 بہنیں موجود ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے اولادیں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں UAE کے کیوں رسائی نہیں آپ کو, ہوٹل اب بھی موجود ہے انڈیا میں. اچھا, کہتے ہیں دسمبر 2023 میں اس کو پوائزن دے کر مار دیا گیا. یہ انڈین میڈیا پہ کافی وائرل ہوا. یہ ایک ایسی افواہ تھی بے بنیاد, من گھڑت. یہ بھارت کا جو ایک بھارت پہ پریشر دباؤ ہے نا, اعصابی تناؤ کا شکار ہیں وہ لوگ. اس نا دیکھیں ان کا باشندہ ہے نا, یہ تو اون کرتے, ڈس اون تو نہیں کر سکتے نا. وہ ان کا باشندہ ہے, پیدا وہاں ہوا, پلا بڑا وہاں, بنایا بھی انہوں نے, بنایا انہوں نے, ان کے اداروں نے بنایا بھائی.
انڈیا کے سرکاری اداروں نے بنایا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارا کچھ وہاں ہوا اور پکڑا وہ جاتا نہیں, ان سے قابو ان سے نہیں آتا, اس کے ویئر اباؤٹس کا ان کو نہیں پتا, 100 تصویر اویلیبل نہیں ہے, قصور کس کا ہے؟ اچھا, اس ٹائم پہ ان کی عمر جو ہے وہ 71 سال کے قریب ہوگی. 70-71 سال ہے, بالکل ہے. حلیہ کیا ہوگا, کوئی آپ کی نالج میں آیا ہے؟ بتائیے. میری اطلاعات ہے نا, میرا ایک شخص ان سے مل کے آیا ہے, میرا ایک دوست, میں دانستہ اس کا نام نہیں بتا رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بارش ہے اپنے باپ کی طرح, اور یہ خود داؤد ابراہیم اور اس کا بیٹا جو داماد ہے معین ابراہیم, جو ہے معین ابراہیم جو بیٹا ہے ان کا, بیٹا, ایک بیٹا اور ایک ان کا داماد, 3 لوگ, یعنی داؤد ابراہیم, معین ابراہیم اور ان کا بہنوئی معین کا داماد ان کا, یہ 3 لوگ مسجد میں ایک مدرسہ قائم کر کے, تینوں بارش ہے, داڑھی ہے ماشاء اللہ ان کی, اور اس داڑھی کے ساتھ جو ہے یہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو. 71 سال کی عمر کا داؤد ابراہیم اس وقت ایک مذہبی شخصیت ہے, مذہب کی تعلیم دے رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کسی دہشت گردی سے, کسی چیز سے نہ کوئی واسطہ ہے دور کا, نہ میں یہ کام کرتا ہوں. میں مسلم امہ کو, مسلم کمیونٹی کو سپورٹ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا, یہ ان کا کہنا ہے. وہ شخص جو میرا واقف ہے, دوستو ایسا نہیں ہے, ان کا وہ ملنے والا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے 2 مرتبہ محفل کی ہے, وہ مقام نہیں بتاتا, جگہ نہیں بتاتا, قرآن پاک کی تلاوت کی اور نعت کی, محفل نعت اور محفل قرآن پاک, محفل جو تلاوت کی وہ وہاں کی, اور وہاں کر کے اس نے کہتا ہمیں بھی بلایا تھا. وہاں کہتا ہے میں نے آخری ملاقات کی ہے 1.5 سے 2 سال پہلے. وہ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم ہم سے ملے, بہت کم گو, شریف النفس اور بہترین آدمی معلوم ہوتے ہیں, بہترین اس نے کہا ہے. میں نے کہا جی ان کا, کہتا نہایت سادہ غذا کھاتے, اور یہ محسوس ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کہ ساتھ بیٹھنے والا شخص اتنا امیر آدمی ہے. میں نے کہا جی ان کی امارت کسی نیگیٹو رول کا نتیجہ ہے یا پازیٹیو؟ تو اس شخص کا جواب تھا کہ یہ شخص جو کماتا ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے ویلفیئر پہ خرچ کرتا ہے لوگوں کے. ایک بات بہت ہی اہم اس نے کہی, وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ٹریول کرتا ہے تو چھوٹے شکیل کے علاوہ کسی شخص کو علم نہیں ہوتا کہ جا رہے ہیں. کہتا ہے محفل کا طریقہ یہ تھا کہ ہم بعد میں نکلے, یہ پہلے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, محفل سے برخاست ہونے سے پہلے یہ چلے گئے داؤد ابراہیم جو ہیں, اور ہم لوگ بعد میں نکلے وہاں سے. میں نے کہا جی آپ نے کیسا پایا اس کو؟ اس نے کہا میں نے بہت اچھا انسان پایا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیک ہسٹری کیا ہے, قاتل ہے, ڈاکو ہے, کیا ہے, لیکن فی الحال وہ ایک اصلاح کار کے طور پہ, مبلغ کے طور پہ ایک اچھا. ہاں ایک بات بڑی اہم ہے, اس نے کہا جی کہ جتنی محافل میں 3-4 میں شریک ہوا, 2 تو لیٹسٹ ہیں, 2-3 پرانی بھی ہیں, کہتا ہوں ان سب میں نماز کے جتنے اوقات آئے ان میں نماز کی امامت انہوں نے کرائی. میں نے کہا اس سے کیا کہنا آپ مراد لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خوف خدا والا شخص ہے. مطلب جو ماضی میں کیا وہ کیا, اب اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. بیٹا بھی اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے, معین بھی, جو ابراہیم کا پوتا ہے وہ بھی اسی نقش قدم پہ, اور یہ بھی. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی وائٹ ہاؤس سے کہ لفظ سے پیار ہے, اس کی نفسیات دان کیا توجیہ کرتے ہیں؟ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وائٹ ہاؤس ایک طاقت کی علامت ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت کا عالمی گھر ہے, تو شاید اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو طاقتور شخص ظاہر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا جو ہے لاحقہ صاحب کا وہ ساتھ شامل رکھا ہے اپنی لائف میں. میں نے کہا جی جاوید کا کیوں رکھا؟ وہ شخص بہت قریب ہے اس کے. میں نے کہا جاوید کا کیوں رکھا؟ کہتا ہے کہ جس ولی نے اس کو یہ کہا تھا کہ تیرا ایک بیٹا بڑا بننے والا ہے, اس نے لفظ جاوید اس کو بتایا تھا کہ اس کے معنی ہے زندہ جاوید. اس نے کہا تیری یہ نسل جو رہتی دنیا تک, وہ جاوید سے تمسک کے ساتھ رہے گی. جاوید میاں داس کے بیٹے کی شادی میں اپنی بیٹی جو اس دی, اس شادی پہ جتنے اخراجات کیے, جتنی توجہ دی, جتنا وقت صرف کیا, جتنی سیکورٹی کا انتظام کیا, جن لوگوں کو شخصیات کو مدعو کیا, اور جو 112 ڈشز دی گئیں, وہ دنیا کی سب سے بڑی شادی تھی. دنیا مطلب یہ جو ابھی آنت امبانی کی ہوئی ہے اس سے بھی اس سے کئی گنا بڑی. وہ شخص اب بھی کہتا ہے یار اس سے کوئی شادی نہیں ہو رہی اب. وہ کہتا ہے اس کے مقابلے کی پلے کی شادی نہیں ہوئی.
کہتا وہ جو شادی کی گئی اس کی لسٹ بنانے پہ، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، لسٹ بنانے پہ 100 افراد جن کا انتخاب کیا گیا ڈی کمپنی کے ملازمین کی. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں 4 سے 5 ہزار لوگ تھے اس کے ساتھی، اس کی کمپنی کے ملازم جو کام کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے. اب کتنے؟ 1986 کے بعد. 86 کے بعد اب کتنے؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ 15,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے. 25 سے 30 ہزار لوگ اب بھی اس کے ملازم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہو جس کا، اس پہ ایک مقدمہ نہیں، ایک بار اس کو. اچھا ایک عجیب سی بات یار، بھارتی عدالتوں نے، بھارتی ایجنسیوں نے اس کو کبھی طلبی نامہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں تو اس پہ بڑا مشکوک ہوں کہ اس کو بلاتے کیوں نہیں وہ. بھائی اس کو اشتہاری قرار دیں، انٹرپول سے مدد لیں. غیر ملکی ایجنسیاں بھارت میں 100 کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے پکڑیں اس کو. میں تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ پتہ نہیں یہ بھارتی ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ آج تک نہیں پتہ لگا. پاکستان پہ الزام یہ ہے نا کہ پاکستان کے پاس ہے، یہاں مفروری کاٹتا ہے وہ، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن بھارتی اداروں کو کس نے منع کیا کہ نہ پکڑو بھائی؟ چوتھی نسل آ گئی ابراہیم صاحب کی، چوتھی نسل میں بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی شخص سے پوچھے کہ داؤد کہاں ہے. بھائی اس کی بہن سے، اس کے بھانجوں سے، اس کے بھتیجوں سے، اس کے بچوں سے کوئی تفتیش نہیں ہوئی. اگر واقعی مطلوب ہے، اگر واقعی مطلوب ہے تو آپ تفتیش کر لیں. وہ نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا، جو بھارتی کہانیاں ہیں، میں اسے بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت نے جو رول اس کو پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو غیر ملکی اداروں سے، بین الاقوامی اداروں سے مدد لینی تھی وہ نہیں لی. محض پاکستان پہ الزام لگا کے اور محض یہ کہہ کے کہ راس الخیمہ میں وائٹ ہاؤس ہے، یو اے ای میں اس نے سیاسی پناہ کی بجائے انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے شریعت لی ہے. اوکے، تو یہ بھی پھر اچھا، پھر یہ اون بھی کر رہے ہیں کہ جناب اطلاع ملی تھی کہ جی وہ بھارت آیا ہے، لیکن اطلاع ملی جب اطلاع ملنے سے پہلے چلا گیا تھا. بھائی کیا احمقوں کی جنت ہے بھارت کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان تو جواب ہی دینا ہے نا، پاکستان پاس کہاں ہے؟ چلے اگر ہے، میں کہتا ہوں ہے، ایک دفعہ مان لیا، مفروضہ ہے، سپوز کیا، سپوز وہ یہاں ہے، آپ سیٹلائٹ سے کوئی ویو لے کے بتا رہے ہیں، آپ کو کس شخص نے اطلاع دی کہ وہ یہاں ہے، کس مقام پہ ہے؟ محض ایک سراؤنڈنگ کی جگہ جو یہ عبداللہ شاہ غازی کے پاس ہے کلفٹن میں، اس کی 4 دیواری سے اور وہ سفاری سوٹ کے جو باہر گارڈز کھڑے ہیں ان کی موجودگی سے اندازہ لگا لیں گے آپ کے جی داؤد ابراہیم اندر ہے. یا آپ نے 4 مرتبہ اندازہ لگایا اور کراؤن پہ آپ نے اٹیک کیے، کراؤن ہوٹل پہ اٹیک ہوئے نا، کراؤن ہوٹل تو شارع فیصل پہ بڑا معروف بلڈنگ ہے، تو آپ تو کاروباری مرکز ہے. لیکن ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا نا کہ پاکستان میں ہے. آج تک نہیں ہوا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ثابت نہ کرنے میں آج تک چھلاوا ہی ہے انڈیا. وہ چھلاوا ہی ہے. انڈیا تو چھلاوا اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو، اپنی پبلک کو وہ یہ اطمینان دلا دے کہ واقعی چھلاوا ہے جو 1 سیکنڈ میں غائب، منظر سے غائب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ چھلاوا نہیں ہے، وہ فزیکلی اس زمین پہ موجود ہے. یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور چھلاوا کا ورد کرتے رہیں، دن رات 24 گھنٹے ورد کریں، تو اس سے وہ پکڑا جائے گا. چاہیے یہ کہ بھارت کو اگر واقعی مطلوب ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکوک ان کا بیانیہ ہے، اگر واقعی مطلوب ہے اور انتہائی مطلوب کی فہرست میں شامل ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، تو امریکہ نے نمبر 1 تو پکڑ لیا، اس کو مروا بھی دیا پاکستان میں آ کے. نمبر 2 کو آبو کیوں نہیں آ رہا؟ نمبر 2 کو میرا اندازہ یہ ہے کہ بھارت استعمال کر رہا ہے، وہ نا ڈراوا دینے کے لیے مائیں کہتی بچوں کو سو جا جن بابا آ رہا ہے. یہ میرا خیال جن بابا رکھا ہوا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہوں گے کہ شاید یہ جن بابا ہے، اس کو ڈرائیں گے، عوام ڈرتی رہے گی، وہ آ جائے گا. وہ اب بتا رہا ہوں لیٹسٹ اطلاع میری، اب بھی وہ اربوں روپے کا بھارت میں کاروبار کر رہا ہے. اب بھارت کو یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے اور دنیا کو بتانا بھی ہے کہ کیا وہ لیگل کاروبار کرتا ہے کہ انلیگل کرتا ہے. کہتے ہیں اس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کروڑ ہے. 70 سے 80 ہزار کروڑ تھی بھارتی 2022 میں. یہ فگر 2022 میں بھارت نے ریلیز کیے تھے خود. ان کے بڑے بڑے اینکرز نے، اینالسٹ نے پوڈ کاسٹ کیا، ویڈیو ڈالی، پروگرامز کیے، ڈاکومنٹری دی. یہ 2022 میں. کرونا کے بعد
اس میں 200% اضافہ ہوا ہے. 200%. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی آمدن کا بڑا حصہ اس کی آمدن پہ منحصر ہے. بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں. جو بڑے عالمی معیشت دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اس کے پاس جو ورتھ ہے اس کی فائنینشیل ورتھ کہہ رہا ہوں, ویلتھ, جو ویلتھ ورتھ اس کی بھارت کے جو ذرائع آمدن ہیں ان میں نمبر 1 آمدن اس کی ہے. آپ محض افواہ پھیلا کے کہ زہر دے دیا گیا, خوف تو کم کر سکتے ہیں, جان تو نہیں چھڑوا سکتے نا. اور بھائی اگر داؤد ابراہیم آپ کو اتنا ہی مطلوب ہے, جس کو آپ نے اتنی بڑی فہرست میں ڈلوا دیا امریکہ پہ پریشر ڈال کے, امریکہ پہ پریشر ڈالا نا بھارت نے, اور وہ قرار دلوا دیا آپ نے اس کو, لیکن پکڑ نہیں سکے. آپ پکڑ نہیں سکے تو ناکامی آپ کی ہے. آپ اسے پکڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا تو موقع ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہو, اپنی عاقبت سنوار رہا ہو, تو اس کو تو قابو آپ آسانی سے کر سکتے, کیوں نہیں کرتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. اگر آپ نے یہ کہا, دیکھیں نا, یہ تو تفتیش بتائے گی کہ گلشن کمار کا قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس نے, یا ممبئی حملوں میں یہ تھا, راجن کو مروایا کہ نہیں مروایا اس نے, ممبئی اٹیکس میں یہ شامل تھا کہ نہیں تھا, اسامہ بن لادن کا ساتھی رہا, فنڈنگ کرتا رہا طالبان کو اور افغان نیٹ ورک کو. یہ سارا کچھ آپ نے ثابت کرنا ہے نا. تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم ثابت نہیں کر پائیں گے. میرا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت کو یہ اندیشہ, یہ خدشہ بھی ہے کہ جتنے ہم نے دعوے کیے وہ ثابت کون کرے گا اگر پکڑ لیا. یہ سارا وہی نیٹ ورک ہے جو عالمی سطح کا نیٹ ورک ہے, اور آج تک اس کوشش میں ہے کہ وہ دعوے جو ہیں وہ دفن ہی رہیں, وہ دعوے ثابت نہ کرنے پڑیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب نے ہمیں ذرائع سے بے شمار خبریں دی. ہم نے حسین زیدی کی کتاب ڈونگری سے دبئی تک میں جو واقعات بتائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.